اپوزیشن لیڈر معین قریشی اور قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ کی گفتگو کے دوران انصاف کے رکن اسمبلی خالد نثار ڈوگر اپنی نشست سے اٹھ کر مسلم لیگ نون کے رکن احسان ریاض کے پاس پہنچے اور انہیں منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اچانک اس حملے سے ایوان میں شدید شور شرابہ شروع ہو گیا۔ واقعے کے فوراً بعد قائم مقام اسپیکر نے اجلاس کو 5 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا اور خالد نثار ڈوگر اور احسان ریاض کو اپنے چیمبر میں طلب کر کے خالد نثار ڈوگر کو 15 نشستوں کے لیے معطل کر دیا۔ کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آج سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے۔ رول 210 کے تحت خالد نثار ڈوگر کو 15 نشستوں کے لیے معطل کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے سانحہ 9 مئی کے کیسز میں سزا یافتہ ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے مطابق سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچھر اور احمد چٹھا کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ سے اعجاز چودھری کی نشست خالی قرار دی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ 9 مئی کیسز میں سزا یافتہ احمد چٹھا کی نشست NH 66 وزیر آباد کو بھی خالی قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کی نشست PP 87 میاوالی سے احمد خان بچھر کی نشست کو خالی قرار دیا گیا ہے۔ کچھ روز قبل 9 مئی کے واقعات میں ملوث PTI رہنماؤں کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں اب آپ کو بتائیں کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے نیا مضمون فوجی منصوبہ آپریشن مہادیو شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت جیلوں میں قید افراد کو مارنے کے بعد پاکستان سے آئے دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ 723 پاکستانی مختلف بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر بند ہیں۔ 56 ایسے پاکستانی افراد بھی ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے غیر قانونی اور جبرن حراستوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی تحریک آزادی کو کچلنا چاہتا ہے۔ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں اندرون ملک سیاسی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد بھارتی فوج نے جعلی مقابلوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ امریکی ناظم الامور الزبیتھ ہورس کی وزیر داخلہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید پائیدار اور مربوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی معاشی ترقی میں امریکہ کے دیرینہ تعاون پر شکریہ ادا کیا اور گزشتہ 1.5 سال میں میکرو اکنامک استحکام کے لیے امریکی حمایت کو سراہا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور پاکستان باہمی تعاون کو روایتی شعبوں سے آگے بڑھا کر IT، معدنیات اور زراعت جیسے شعبوں میں وسعت دینا چاہتا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مفید شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے۔ امریکی ناظم الامور نے پاکستان کی معاشی پیش رفت اور اصلاحات پر مبنی حکومتی حکمت عملی کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی استحکام کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا اور دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تجارتی شراکت داری کے امکانات پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل معیشت کی بنیادی اساس عوام کو بغیر اضافی اخراجات کے سہولیات فراہم کرنی ہے۔ حکومت پالیسی اقدامات سے رقوم کو ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ پلان پر مؤثر ایرانی سفیر نے سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو پاک ایران تجارت راہداریاں جلد کھولنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ایرانی سفارت خانے پہنچے جہاں انہوں نے ایرانی سفیر سے ملاقات کی۔ دونوں کے مابین دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صادق سنجرانی نے اسرائیلی جارحیت کو بھرپور جواب دینے پر ایرانی عوام اور حکومت کو سراہا۔ صادق سنجرانی نے ضلع چاغی کے پاک ایران بارڈر راجے روتک کو کھولنے کا مطالبہ کیا جس پر ایرانی سفیر نے پاک ایران تجارتی راہداریاں جلد کھولنے کی یقین دہانی
قربانی کرا دی۔ ایرانی سفیر نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام کے خیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ بارڈر ٹریڈ دونوں ممالک کے مقامی افراد کا ذریعہ معاش ہے۔ بلوچستان کی پاک ایران بارڈر پر تجارتی راہداریاں کھولی جائیں۔ پاک ایران تجارتی راہداریاں دونوں اطراف میں لاکھوں لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ بارڈر ٹریڈ سے دونوں ممالک کے غیر ضروری درآمدی بلز میں کٹوتی ہوگی۔ السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں حاجدہ رؤف اور میں ہوں سامع اعجاز۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں پر ڈرون کے ذریعے حملہ کر کے بم نصب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے سڑک پر بم نصب کرنے کی کوشش کی، تاہم فوری اطلاع ملتے ہی پولیس اور فورسز نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے ڈرون کے ذریعے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، جس سے ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کو جانی نقصان پہنچا ہے، جبکہ علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا۔ DPO بنو سلیم عباس کلاشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنو پولیس ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم وقت الرٹ ہے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز کی فوری کارروائی سے ممکنہ بڑا سانحہ ٹل گیا اور علاقہ ایک بڑے خطرے سے محفوظ بھی رہا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں CTD کی کارروائی میں فتنہ خوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب کے مطابق منگو پیر میں CTD نے حساس ادارے کی ہمراہ مکان پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران CTD اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ چھاپہ فتنہ الخوارج دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ انچارج CTD کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت زعفران، دوسرے کی قدرت اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ تیسرے دہشت گرد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ہلاک دہشت گرد نے گزشتہ سال چائنیز پر بھی حملہ کیا تھا۔ دہشت گردوں سے گرینیڈ، خودکش جیکٹس، ڈائری ملی ہے۔ ڈائری میں دہشت گردوں نے اپنے ٹارگٹس لکھے ہوئے تھے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ شکارپور کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ دھماکے کے باعث جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ DT اور ریلوے کے مطابق جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ سلطان پور کے قریب ٹریک پر دھماکے کے باعث حادثے کا شکار ہو گئی۔ دھماکے کے بعد ٹرینوں کی روانگی معطل ہو گئی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریک کی بحالی میں 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹریک پر دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا کا لائن آف کنٹرول چکوٹی سیکٹر کا دورہ۔ پاک فوج کے افسران نے شرکا کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران شرکا کو پاک فوج کی جانب سے ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ میں چکوٹی سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے دی گئی قربانیوں، دفاعی حکمت عملی اور حاصل کی گئی کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ شرکا نے اس بریفنگ اور دورے کو نہایت معلوماتی اور مؤثر قرار دیتے ہوئے پاک فوج کے جذبہ قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی بھرپور انداز میں سراہا۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل معیشت کی بنیادی اساس عوام کو بغیر اضافی اخراجات کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ حکومت پالیسی اقدامات سے رقوم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معیشت کے ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ پلان پر مؤثر اور جامع عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں سے بامعنی مشاورت کی جائے گی۔ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے تمام صوبائی حکومتیں وفاق سے بھرپور تعاون کرے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے بامعنی مشاورت کو اس پلان کا مستقل حصہ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کی قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بلوچستان میں شہید ہونے والے میجر زیاد سلیم کی رہائش گاہ گئے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت کیا۔ وزیر داخلہ نے شہید کی والدہ، بہن اور بھائیوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ جیسی بہادر اور بلند حوصلہ مائیں قوم کا فخر ہیں۔ شہداء کے خاندان کا قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی۔ شہید میجر زیاد سلیم کی بے مثال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
محسن نقوی نے مزید کہا کہ شہید کے خاندان کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ اس موقع پر میجر زیاد سلیم کے بھائی نے محسن نقوی کو شہید کا آخری آڈیو پیغام بھی سنایا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے علاقے وادی تیرہ میں پرامن مظاہرین اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر اعظم نے وادی تیرہ کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی فائرنگ سے بے گناہ معصوم اور پرامن شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی، جبکہ پرامن شہریوں کو خوارج کی جانب سے نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ پختونخوا حکومت نے تیرہ واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے جبکہ زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خود واقعے کی نگرانی کر رہے ہیں اور مسلسل متعلقہ انتظامیہ سے رابطے میں ہیں۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کے مطابق وزیر اعلیٰ نے قبائلی عمائدین کا جرگہ طلب کیا ہے جس میں عمائدین کے تحفظات سنے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پختونخوا حکومت واقعے پر نہایت افسردہ ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ غم کی اس گھڑی میں مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید بتایا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے گزشتہ ہفتے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی گئی تھی، تاہم گورنر اور اپوزیشن جماعتوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ صوبائی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا اور حالات کی بہتری کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی مذمت، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے سخت الفاظ میں مذمت کی اور وہاں بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی، بے دخلی اور غذائی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فوری فراہمی، فوری جنگ بندی اور منصفانہ اور پائیدار جامع امن کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام اور ان کے جائز موقف کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ اقوام متحدہ میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس سے مثبت نتائج کی امید بھی ظاہر کی۔ موسم کا احوال شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ مانسون ہواؤں کے باعث آج سے جمعرات کے دوران اسلام آباد، پنجاب، پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ شدید بارشوں کے باعث سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں کل رات سے 31 جولائی کے دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سندھ میں بدھ اور جمعرات کو بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بات کریں گے مونسون کے حوالے سے۔ آپ کو بتایا کہ بارشوں کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 8 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 279 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں بارشوں کے باعث 8 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں 6، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ایک شہری جاں بحق ہوا اور بارشوں کے باعث زخمی ہونے والے 21 افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث 151 افراد جاں بحق، 536 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث 64 افراد جاں بحق اور 80 زخمی ہوئے۔ سندھ میں 25 افراد جاں بحق اور بلوچستان میں بارشوں کے باعث 20 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 9 اموات رپورٹ ہوئی۔ آزاد کشمیر میں 2 اور اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کے باعث 362 گھروں کو نقصان پہنچا اور 7 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔
यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई लड़की पर शदीद तशद्दुद का इंकशाफ। पोस्टमार्टम के बाद गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी। सिदवा की कब्र कुशाई के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। कब्र में गीली मिट्टी और जारी बारिश के बाद सिदवा की मैयत फूल चुकी थी और सिदवा की जबान भी बाहर आई हुई थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान ने लड़की के साथ इंतहाई बर्बरियत का मुजाहिरा किया। तमाम 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, जिन्हें अदालत में पेश करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कबल अजी होली फैमिली अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मिसबाउर रहमान ने अपनी टीम के साथ मैयत का मुआयना और पोस्टमार्टम किया। मकतूला सिदरा की लाश से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए गए हैं, जिन्हें लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से मौत की वजूहात का तयन न होगा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिदरा को मुबैना तौर पर सांस बंद करके गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। अदालती खबर है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बैरून मुल्क रवानगी के बाद सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा बावकार तकरीब में गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस, बार एसोसिएशन के ओहदेदारान, सीनियर वकला और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब में वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मारूफ सियासी रहनुमा अनीस अहमद कायम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार भी शरीक हुए। जस्टिस जफर अहमद राजपूत चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की वतन वापसी तक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटल गवर्नेंस की जानिब अहम कदम, सरकारी उमूर को पेपरलेस बनाने की जानिब नुमाया पेशरफ्त। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पहली बाज़ाब्ता ई समरी पर दस्तखत करके डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का आगाज़ कर दिया। पहली ई समरी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला को ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए मौसूल हुई थी, जिस पर वज़ीर आला ने डिजिटल दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट का भी इजरा किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी मरासलों, अलामियों और हुक्मनामों को भी डिजिटलाइज करने का फैसला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इक़दाम ताख़ीरी हरबों के खात्मे, महकमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवामी खदमात को मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए उठाया गया है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत पंजाब में जानवरों के आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। लखोडेर के इलाके में बायो डिग्रेडेबल आलाइशों से बायोगैस पैदा की गई। 1000 मेट्रिक टन आलाइशों से तकरीबन 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन हो गया है और कुर्बानी के जानवरों के आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन भी मुतवक्के है। और प्रोजेक्ट के तहत 50 मेगावाट का वेस्ट एनर्जी प्लांट रोज़ाना 3000 टन कचरे को बिजली में तब्दील करेगा, जबकि 10 साल में लैंडफिल साइट से $2.5 मिलियन आमदन की तवक्को है। पंजाब में रिसाइकलिंग पार्क मॉडल से सालाना 190 मिलियन रुपए की आमदन और लखोडेर डिस्पोजल साइट की बहाली से 2.75 लाख टन कार्बन क्रेडिट और $4.2 मिलियन आमदन मुतवक्के है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के मौसर इंतजाम से लैंडफिल्स में 60% कमी आएगी और वेस्ट टू वैल्यू इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को टेक्निकल सपोर्ट और सीड फंडिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मौके फराहम करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने LWMC की आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन के मंसूबे को सराहा और इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज़ ने LWMC की तरफ से आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI पहले आपस के इख्तिलाफात खत्म करे, फिर एहतजाज करे। जब सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता हो तो बाकी सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब गली कूचों तक महदूद हो चुकी है। गवर्नर हाउस पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI पहले सूबे के वसाइल पर एहतजाज करती थी। मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें सब आए थे, सिर्फ तहरीक इंतशार मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि हुकूमती APC नहीं बुलाती बल्कि एक्शन लेती है।
خیبر پختونخوا کے مشہور سیاحتی مقامات کا رخ کرنے والوں کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے اور حکومت نے ناران کاغان، جھیل سیف الملوک سمیت دیگر مقامات پر داخلے سے قبل انٹری فیس لازمی قرار دے دی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق اب کسی بھی سیاح کو ان مقامات پر بغیر فیس داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کاغان ویلی میں باقاعدہ طور پر انٹری فیس مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور اسلام آباد کے مقام پر انٹری فیس وصولی کے لیے پوائنٹ قائم کیا جائے گا۔ فیصلے کے مطابق بڑی گاڑی کے لیے 200 روپے، چھوٹی گاڑی کے لیے 100 روپے اور موٹر سائیکل کے لیے 20 روپے بطور انٹری فیس وصول کیے جائیں گے۔ تاہم مقامی افراد کو اس فیس سے استثناء حاصل ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق انٹری فیس سے حاصل ہونے والی آمدن ماہانہ لاکھوں روپے تک پہنچنے کی توقع ہے، جس سے نہ صرف کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مالی صورتحال بہتر ہوگی بلکہ سیاحوں کو مزید سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں گی۔ وادی جہلم میں آبادی میں گھس کر بچی کو ہلاک اور لڑکے کو زخمی کرنے والے تیندوے کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ ایس پی جہلم مرزا زاہد کے مطابق وادی جہلم کے دور دراز گاؤں نلئی میں خون خوار تیندوے کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تیندوا آبادی میں گھس آیا تھا، سیکیورٹی اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تیندوا آبادی میں گھس کر انسانوں پر حملے کرتا تھا۔ تیندوے نے ایک بچی کو ہلاک بھی کیا تھا جبکہ ایک لڑکے کو زخمی بھی کیا تھا۔ اور یہاں پر آپ کو جرائم کی دنیا سے خبر دیں کہ شہر قائد میں فائرنگ سے ایک مرد اور خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بورڈ بیسن چوائنا پورٹ کے قریب سنسان مقام سے مرد اور خاتون کی لاشیں ملی ہیں جنہیں سروں پر فائرنگ کر کے بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ صبح کسی وقت کا ہے اور دونوں مرد و خاتون کو ایسے مقام پر قتل کیا گیا جہاں عام لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ پولیس کو جائے وقوع سے مقتولین کے پاس سے ایک موبائل فون، نقدی اور 9mm پسٹل کے 2 خول بھی ملے ہیں۔ واردات کی اطلاع آس پاس کام کرنے والے مزدوروں نے اس وقت دی جب انہوں نے لاشوں کو دیکھا اور فوراً پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس اور کرائم سین یونٹ نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور مقتولین کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے والے ایئر بلو طیارہ حادثے کو 15 برس بیت گئے۔ افسوسناک واقعے میں اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم آج بھی تازہ ہے۔ بدقسمت طیارے نے 7:41 پر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور 9:41 پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر قائم کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہوا اور اسی دوران جہاز حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں 6 کریو ممبران سمیت 152 مسافر جاں بحق ہوئے تھے۔ حادثے کے لیے تحقیقات کرنے والے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے اپنی رپورٹ میں پائلٹ کو فلائنگ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر حادثے کا ذمہ دار قرار دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ نے خود کو غیر محفوظ صورتحال میں ڈالا اور خراب موسم میں جہاز کو نیچے اتارنے کے لیے سنگین خلاف ورزیوں اور فلائنگ ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا، جبکہ کم اونچائی پر خطرناک علاقے میں طیارے کو غیر محفوظ حالت میں رکھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ کاکپٹ ریسیور مینجمنٹ اور پائلٹ سکلز کی ناکامی حادثے کا وجہ بنی۔ ویلکم بیک۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 45 دن گزرنے کے باوجود حکومت نے ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا قانون منظور نہیں کیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 7 مئی کو ملٹری کورٹ کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ عدالت نے ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم دیا۔ 45 دن گزرنے کے باوجود حکومت نے اپیل کا حق دینے کا قانون نہیں بنایا۔ درخواست سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے پر وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جواد اس خواجہ نے اپنے وکیل خواجہ احمد حسین کے توسط سے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد شفیق صدیقی بھی بینچ میں شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کے ذریعے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اپیلیں دائر کی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری خارج کر دی تھی۔
راولپنڈی میں غیرت کے نام پر قتل کی گئی لڑکی پر شدید تشدد کا انکشاف۔ پوسٹ مارٹم کے بعد گردن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سدرہ کی قبر کشائی کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ قبر میں گیلی مٹی اور جاری بارش کے باعث سدرہ کی میت پھول چکی تھی اور سدرہ کی زبان بھی باہر آئی ہوئی تھی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے لڑکی کے ساتھ انتہائی بربریت کا مظاہرہ کیا۔ تمام 8 ملزمان گرفتار ہیں، جنہیں عدالت میں پیش کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ قبل ازیں ہولی فیملی اسپتال کی سینئر میڈیکل آفیسر نے اپنی ٹیم کے ساتھ میت کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ راولپنڈی پولیس نے مقامی عدالت سے 18 سالہ لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والے جرگے کی سربراہ سمیت 6 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کو میجسٹریٹ قمر عباس تارڑ کی عدالت میں پیش کیا اور 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پولیس نے موقف اپنایا کہ قتل میں استعمال ہونے والا آلہ تکیہ برآمد کرنا باقی ہے، اس لیے ریمانڈ ضروری ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں جرگے کا سربراہ عصمت اللہ خان، لڑکی کا سسر محمد صالح عرف سلیم خان، والد عرب گل، مبینہ پہلا شوہر ضیاء الرحمان، بھائی ظفر اور چچا مانی خان شامل ہے۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ تفتیشی پیش رفت رپورٹ سمیت ملزمان کو 1 اگست کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ عدالت کے حکم پر قبر کشائی کے بعد مقتولہ سدرہ کا آج پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، جس میں گلا دبا کر قتل کرنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ فیصل آباد کے تھانہ کھڑیاں والا کے علاقے میں رکشہ اسٹینڈ کا تنازع مسلح تصادم کی شکل اختیار کر گیا۔ دونوں پارٹیز نے تھانے کے اندر ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ ڈی ایس پی کھڑیاں والا نے دونوں پارٹیز کو انکوائری کے لیے طلب کیا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اپنے نمائندے رضوان عاجز سے جانتے ہیں۔ رضوان، مزید کیا پتہ چلا ہے اس بارے میں اور اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ واقعہ جو ہے تقریباً شام 6 بجے پیش آیا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو فیصل آباد پولیس ہے اس کی سیکیورٹی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پولیس اسٹیشن کھڑیاں والا کی حدود میں جہاں پر سرکل کھڑیاں والا کے ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں، انہوں نے 2 پارٹیز کو جن کے مابین ایک تنازع چل رہا تھا، جو مین روڈ ہے وہاں پر موجود رکشہ اسٹینڈ کو لے کر، اور دونوں گروپ ہیں وہاں پر انکوائری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ایک گروپ جو ہے وہ جو حکمران جماعت ہے، لیگی جماعت، اس سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ مرکزی مسلم لیگ سے تعلق رکھتا تھا، اور جو دونوں پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو فائرنگ کا جو واقعہ ہے وہ پولیس اسٹیشن کے احاطہ کے اندر پیش آیا ہے، جہاں پر جو ڈی ایس پی ہیں کھڑیاں والا، انہوں نے ان کو آپس میں پیچ اپ کروانے کے لیے بلایا تھا، لیکن دونوں پارٹیز نے سب سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر وہ دست و گرے باں ہوئے۔ تکرار جو ہے وہ مزید بڑی اور بات جو ہے ڈنڈوں سوٹوں تک پہنچی اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ بعد میں جو دونوں گروپ ہیں ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو سرکل افسر کے دفتر اور تھانہ میں بگدڑ مچ گئی، موقع پر موجود جو پولیس ہے وہ بھی موقع سے تتر بتر ہو گئی۔ متعلقہ ایس ایچ او بھی موقع پر موجود تھا، جبکہ ڈی ایس پی جو ہیں وہ بھی موقع پر موجود تھے۔ ان کے باوجود جو ہے اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ فیصل آباد پولیس اور بالخصوص جو ڈویژن جڑا والا ہے اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات اس نے پیدا کیے ہیں، اور ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ کئی گھنٹوں تک جو مین روڈز ہیں جن میں جی ٹی روڈ شامل ہے، فیصل آباد شیخوپورہ روڈ ہے، فیصل آباد جمرہ روڈ ہے، بائی پاس ہے، ان سارے روڈز کے اوپر تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک جو بدترین ٹریفک جام ہے وہ رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے مزید نفری جو ہے وہ بھی طلب کی گئی تھی تاکہ حالات کو قابو میں کیا جا سکے، اور بعد میں حالات کو قابو میں کر لیا گیا اور دونوں پارٹیز سے کچھ افراد کو بٹھا لیا گیا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر، اور مزید جو اس حوالے سے تفصیلات ہیں ان کے آنے کا قابو پا لیا گیا ہے۔ رضوان عاجز اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔